احمدہ حمدا یبلغ رضاہ وصلی اللہ علی اشرف من اجتباہ وعلی من صاحبہ ووالاہ اما بعد۔ کلام اقبال میں سے حصہ ضرب کلیم، اس میں موجود نظم جلال و جمال سے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ صفحہ نمبر کلیات کے نمبروں میں سے 635 ہے اور ضرب کلیم کا نمبر 135 ہے۔ جلال و جمال، مصور، سرود حلال، سرود حرام، فوارہ، شاعر اور شعر عجم، ان نظموں کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور اس میں آپ کو ہے نا مشرق و مغرب کی ایک بحث بھی نظر آئے گی، اور پھر مشرق میں عجم اور عرب یا حجاز اور فارس، اس کی تقسیم بھی نظر آئے گی۔ اور ساتھ ساتھ جو موضوعات اس میں مشترک ہیں، اس میں ایک ادب برائے ادب کا نظریہ ہے، اور ایک بامقصد ادب جس کو آپ کہتے ہیں، یا کہیے کہ کسی ہدف سے اور کسی نظریے سے جڑا ہوا ادب برائے زندگی کہہ لیں، یا کسی نظریہ حیات سے متعلق، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی مقصدی شاعری، یعنی کسی مقصد پر ابھارنے کے لیے، صرف لطف اندوز ہونے اور اپنی محفل کو گرمانے کے لیے نہیں، اور اپنے کسی فن کے اظہار کے لیے نہیں، بلکہ قوم کو کسی زندگی کا پیغام دینے اور ان کو کسی نقطہ نظر پر، نظریے پر کھڑا کرنے کے لیے جو ادب تخلیق کیا جاتا ہے، اس کی برتری کو قائم کرنے اور اس کی طرف اپنے رجحان کو ظاہر کرنے کا آپ کو یہاں پر اسلوب نظر آئے گا۔ جلال و جمال سے آغاز جو کر رہے ہیں ہم، تو اس میں جلال و جمال یہ ایک متقابل الفاظ استعمال ہوتے ہیں ادب میں بھی، اور یہ اپنی جگہ تصوف کی اصل میں، یعنی آپ اگر یہ بائنری کہیں دو الفاظ کا مجموعہ، تو یہ اصل میں تصوف میں استعمال ہوتا ہے۔ اور وہاں صفات باری تعالیٰ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفات جو جلالی ہیں اور وہ صفات جو جمالی ہیں، اور اس کا پھر ایک سالک پر اور ایک بندے پر کیا اثر ہوتا ہے، اور ان اثرات کو موضوع بنا کر مختلف مراقبے ہیں جو تصوف کے میدان میں کروائے جاتے ہیں اور اس سے گزارا جاتا ہے۔ تو یہاں اسی کا پھر پرتاؤ آپ انسانوں پر بھی دیکھتے ہیں ان معنی میں، یعنی تصوف کے میدان سے باہر بھی دیکھیں تو مزاج بھی آپ کو اس طرح سے نظر آئیں گے، اور جو کون و مکان میں خالق ارض و سما کے تصرفات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے یہاں اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ کیا ہے، تو کچھ معاملات وہ ہیں جو جلال پر مشتمل ہیں، کچھ وہ ہیں جو جمال پر مبنی ہیں۔ تو یہاں اس بات کا بندے میں اس صفت کا پایا جانا اس کے اعتبار سے ذکر کیا جا رہا۔ کہا کہ میرے لیے فقط زور حیدری کافی۔ اچھا، اور جمال جو ہے نا اس میں ایک نزاکت ہے، اور بندوں کے اعتبار سے صفات پر اب ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک نزاکت ہے، پھر نزاکت کے ساتھ اس میں جو ہے نرگسیت ہے، نرگسیت کے ساتھ اس میں آپ کہیے کہ مجبوری، محکومی، غلامی، اور پھر وہ جو کہیے عاشق و معشوق کی شاعری، گل و بلبل کی شاعری، وہ ساری اسی سے پیدا ہوتی ہے نا۔ اور اگر آپ دلی کا جو منظرنامہ تھا شعر و ادب کا، اس کو دیکھیں تو اس میں جمال غالب ہے، اور عربوں کی شاعری کو آپ دیکھیں تو اس پر جلال غالب ہے، ان معنی میں کہ وہاں رزمیہ ہے، جنگ کا کے احوال ہیں، اور ایک غیرت کا بیان ہے، اور اسی طرح سے ایک کشمکش ہے۔ تو یہاں اس اعتبار سے اقبال کا جو اپنا مکتب فکر ہے وہ جمال سے زیادہ جلال کی طرف مائل ہے، اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ کہ میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی۔ زور حیدری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کفار کے خلاف جنگ میں اور جہاد میں خوب طاقت کے حامل، تو ان کو استعارہ بنا کر ذکر کیا کہ میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، تیرے نصیب فلاتوں کی تیزی ادراک، تیرے نصیب فلاتوں کی تیزی ادراک۔ فلاتوں یہ یعنی آپ یہاں پر کہہ لیجئے کہ ایک عربوں کا مزاج ہے اور ایک یونانیوں کا مزاج ہے۔ تو یونانیوں کے مزاج میں جو جمال کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہاں ذہانت کا ایک خاص اسلوب جو جس کو تیزی ادراک سے یہاں تعبیر کیا نا، ذہانت کا فلسفہ جس سے پیدا ہوتا ہے، منطق کی موشگافیاں جہاں سے پیدا ہوتی ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تمہیں مبارک ہو، یہ اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو تمہیں یہ سزاوار ہے۔ میرے لیے تو زیادہ ترجیح ہے وہ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں اور ان کی شخصیت میں ہے، کشش کہ میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی۔ اور یہ دنیا کی وہ حقیقت ہے
کہ صرف جو ہے نا فلسفیانہ باتوں سے کبھی کوئی نظام زندگی درست نہیں ہوا، اور کبھی کسی محکوم کو غلبہ نہیں ملا، کبھی کسی مظلوم کا سہارا یہ جمالیاتی افکار اور یہ فلسفیانہ موشگافیاں نہیں بنا کرتی۔ اس کے لیے ایک زور بازو درکار ہے، اس کے لیے ایک جہد مسلسل، محنت، طاقت اور میدان میں اترنا درکار ہے۔ تو کہا کہ اور اقبال نے جس قوم کو اس وقت خطاب کیا جہاں انہوں نے آنکھ کھولی اور جہاں انہوں نے وفات پائی، وہ ایک غلام قوم تھی، ایک محکوم قوم تھی۔ تو اس کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، تیرے نصیب فلاتوں کی تیزی ادراک، میری نظر میں یہی ہے جمال و زیبائی کہ سر بسجدہ ہے قوت کے سامنے افلاک۔ میری نظر میں یہی ہے جمال و زیبائی۔ مجھے گل و بلبل کی داستانوں سے اور عاشق و معشوق کے افسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ جمال و زیبائی اس وقت کوئی سیلیبریٹ کرنے کی چیز نہیں ہے، اور جس کو لوگوں کی نگاہ میں بنا کر دکھایا جائے، سنوار کر دکھایا جائے، اور قوم کے اندر ویسی بے عملی ہے اور جو ہے وہ مایوسی ہے اور کمزوری ہے، ان کو اور اس کا دلدادہ بنا دیا جائے۔ میری نظر میں یہی ہے جمال و زیبائی کہ سر بسجدہ ہے قوت کے سامنے افلاک۔ آسمان بھی سجدہ ریز ہے قوت کے سامنے۔ تمہارے پاس طاقت ہوگی تو تمہارا حق اور سچ بھی پہچانا اور مانا جائے گا۔ نہ ہو جلال تو حسن و جمال بے تاثیر، نرا نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتشناک۔ نرا نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتشناک۔ نفس کہتے ہیں سانس کو۔ تو ایک آدمی صرف سانس لے رہا ہے، بانسری بجانے والا، اس کی سانس کی آواز ہے، اور سانس کی آواز میں تو کوئی کشش نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اس کے نغمے، اس کی بانسری سے نکلنے والی آواز آتشناک ہے، یعنی آگ بھڑکا دینے والی ہے، سامنے والے کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتی ہے، اس کے اندر ایک امنگ پیدا کرتی ہے، اس کو کسی آرزو پر کھڑا کرتی ہے، تو پھر یہ نغمہ کہلانے کے حق کا حقدار ہے۔ نہ ہو جلال تو حسن و جمال بے تاثیر، نرا نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتشناک۔ مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ کہ جس کا شعلہ نہ ہو تند و سرکش و بے باک۔ یعنی انتہائی مبالغے کے ساتھ بتایا کہ یہ غلامی اور یہ جو محکومی اور تن بتقدیر اور اسی طرح سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ اتنی بری ہیں، اتنی بری ہیں کہ اگر شعلہ بھی، آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ، اس کے اندر بھی آتشناکی نہ ہو، اس کے اندر بھی جو ہے وہ تند نہ ہو، وہ سرکش نہ ہو، وہ بے باک نہ ہو، اس کے اندر ایک جرت نہ ہو، اس کے اندر ایک غیرت نہ ہو، تو ایسی آگ سے تو میں سزا بھی گوارہ نہ کروں۔ اس سے مجھے جلایا جائے تو میں اس کو سزا کے طور پر بھی گوارہ نہ کروں۔ یہاں پر یعنی نفرت دلا رہے ہیں کس بات سے؟ کہ انسان جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے۔ مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ کہ جس کا شعلہ نہ ہو تند و سرکش و بے باک۔ معلوم ہوا ہر شے کا ایک کام ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جہنم کے اندر بھی اگر کوئی خاصیت ہے تو وہ یہی ہے نا کہ وہ بھڑکتی ہوئی ہو۔ آگ اگر نہ جلائے تو پھر اس کا مصرف نہیں ہے، وہ بیکار ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک انسان اس کے اندر غیرت نہ ہو تو وہ بھی بیکار ہے، بے مصرف ہے۔ بے غیرت ہونا، بے حمیت ہونا، اور جو ہے وہ اپنے کام پر، کام کے لیے اس کے اندر صلاحیت ہے وہ نہ پائی جاتی ہو، تو ایسی شے پھر ردی کی ٹوکری میں جاتی ہے اور کاڑ کباڑ ہے بس۔ تو کہا کہ اس شے کا جو اپنا کام ہے، اس کا جو اپنا بنیادی فنکشن ہے، اس کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے، اور آگ میں جلانے کی صلاحیت ہونی چاہیے، تبھی وہ آگ ہے۔ اور شعلہ اگر تند نہ ہو، سرکش و بے باک نہ ہو، یعنی بھڑکتا ہوا نہ ہو، اور خوب جو ہے وہ اس کی لپکیں نہ ہوں، اور اس کے اندر جو ہے وہ سرکشی نہ ہو، بلند بلند اس کے شعلے نہ ہوتے ہوں، تو پھر کس کام کا وہ؟ ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے جلال و جمال، میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، تیرے نصیب فلاتوں کی تیزی ادراک، میری نظر، خود چونکہ وہ خود فلسفی اور شاعر ہیں مگر اس کے باوجود جی اسی کی طرف اشارہ ہے نا۔ فلاطوں سے مراد وہی افلاطون، یعنی یونانیوں کا جو پورا فلسفہ ہے اور یونانی تہذیب ہے، اس میں ساری طاقت بھی اصل میں فلسفے کو قرار دیا گیا نا۔ وہاں جو پاور ہے اس کا تصور ہی یہ ہے کہ فلسفیانہ طاقت۔ تو بتایا کہ اس سے تو کوئی کارآمد نتیجہ برآمد نہیں ہوا نا، یعنی کچھ نہ کر سکے۔ تو یہ جو تیزی ادراک ہے، فلسفیانہ موشگافیاں ہیں اور منطقی دلائل ہیں، یہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اگر اس کے پیچھے طاقت نہ ہو۔
اور وہ طاقت وہی ہے جو میدان میں فتح یاب ہو سکتی ہو، کامران ہو سکتی ہو، کامیاب ہو سکتی ہو۔ میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، تیرے نصیب فلاتوں کی تیزی ادراک، میری نظر میں یہی ہے جمال و زیبائی، جمال یعنی خوبصورتی، زیبائی یعنی اس کی آرائش، کہ سر بسجدہ قوت کے سامنے افلاک، نہ ہو جلال تو حسن و جمال بے تاثیر، میرا نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتشناک، مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ کہ جس کا شعلہ نہ ہو تند و سرکش و بے باک۔ اس کے بعد مصور، اب یہ جو نزاکت پیدا کرتے ہیں نا قوموں میں، وہ شاعر، مصور اور سنگ تراش اور اسی طرح کے جو مطلب یہ فنون لطیفہ سے متعلق لوگ، فلسفی ادیب، وہ ہوتے ہیں، نزاکتیں پیدا کرتے ہیں، اور عام طور یعنی یہی اگر قوم کو کوئی جذبہ دینا چاہیں، غیرت مند بنانا چاہیں، تب بھی کر سکتے ہیں یہ کام۔ اور دوسری جانب دیکھیں تو عام طور پر جو یہ کرتے رہے ہیں، ان کی طبیعت جو ہے وہ میدان عمل سے فرار پر آمادہ ہوتی ہے، تو ان طبقات پر بھی تنقید کی ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ جو ان کی یعنی ایک اور پہلو ہے، اس کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں کہ یہ سارے جو فنون لطیفہ ہے نا، وہ اپنے زمانے کا ایک ماس میڈیا تھے، یعنی لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہونے کا ذریعہ تھے۔ تو آج بھی یہ کام آج کا میڈیا کرتا ہے۔ صحافت کے اطوار بدل گئے، وہ ڈیجیٹل ہو گئی، مگر بہرحال لوگوں کے ذہنوں اور دلوں تک رسائی ان کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ طرح طرح سے، چاہے پہلے وہ کوئی خطاطی کا نمونہ بنا کر لوگوں کے ذہنوں کو، اور اسی طرح سے کسی مصوری کا کوئی نمونہ بنا کر لوگوں کو متاثر کرتے تھے، تو آج وہ فلمیں، ڈرامے اور اسی طرح دیگر نشریات کے ذریعے سے لوگوں تک رسائی رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر مصور کے بارے میں کہتے ہیں کہ کس درجہ یہاں عام ہوئی مرگ تخیل۔ اب صرف گلہ یہی نہیں ہے کہ تمہارا پیغام صحیح نہیں ہے، بلکہ دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے اندر مروبیت پائی جاتی ہے، یعنی تمہارے جو متاثر کرنے والے طبقات ہیں ان کے اندر مروبیت اتنی پائی جاتی ہے۔ تو اس سطح پر علاج جو ہے نا، وہ دینی حمیت سے پہلے قومی حمیت سے وہ کر رہے ہیں، یہ علاج کے درجات ہیں نا۔ تو اقبال نے اس سطح پر اس طبقے کے علاج کے لیے دینی حمیت سے پہلے قومی حمیت، اور وہاں پر بھی قومی حمیت کے درجے میں جو چیز اختیار کی ہے نا، وہ کہیے کہ مشرق کی سپریمیسی ہے، جس کے وہ ایک طرح سے علمبردار بھی تھے۔ یعنی مشرق کے بارے میں اقبال کا یہ تصور ہے کہ مغرب سے زیادہ فعال رہا ہے ماضی میں، اور خلاق رہا ہے ماضی میں، اور مغرب کے اقبال چونکہ مغرب کے سے نہ مروب تھے اور نہ اس کی مروبیت کو وہ باقی رہنے دینا چاہتے تھے، اس کو توڑنے کے لیے ان کا ایک تھیم یہ بھی ہے، اگرچہ یہ تھیم اسلامی غلبے سے کے ماتحت ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مشرق جو ہے نا، اس کی تاریخ زیادہ رچ ہے، اور اس کی ہسٹری جو ہے نا، اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بڑے بڑے فلسفیانہ مکتب فکر بھی ادھر بنے۔ اسی طرح سے مغرب جو ہے، اس کے مغرب کی تاریخ تو تاریخی پر مبنی ہے، مشرق کی تاریخ میں بہت کچھ موجود ہے۔ مشرق کی تاریخ میں ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے اگر ہم دلائل دیکھیں تو اقبال کے جو ممکنہ دلائل بن سکتے ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو سلسلہ قرآن حکیم ذکر کرتا ہے، وہ بھی مشرق سے متعلق ہے نا، اس خطۂ زمین سے متعلق ہے قرآن حکیم جس کو ذکر کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بقیہ جگہ انبیاء اکرام علیہ السلام نہ پہنچے یا ان کی تعلیمات نہیں پہنچیں، یہ ایک دوسری بحث ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جن کا مذکور انبیاء جن کا ذکر کیا گیا قرآن حکیم میں، وہ مذکور انبیاء بھی مشرق سے متعلق ہیں۔ تو آپ سے آپ ان کے فوقیت مشرق کے نظریے کو، جس کو کہیے کہ نا فوقیت خاوراں کہتے ہیں فارسی ترکیب میں، یعنی مشرق کے رہنے والے، ان کی فوقیت، اس کے وہ دائی بھی تھے کسی درجے میں، یا کہیے اس نظریے کے حامل بھی تھے۔ تو کہا کہ کس درجے یہاں عام ہوئی مرگ تخیل، ہندی بھی فرنگی کا مقلد اجمی بھی، یعنی انہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہاری ہسٹری اتنی رچ ہے، اور اس کے باوجود تم جو ہے وہ مغرب کے مقلد ہو۔ کیا ہوا؟ ہندی، اچھا ہندوستان بھی کوئی غیر آباد علاقہ تو نہیں تھا، اور کوئی حدیث الآباد بھی نہیں تھا، ان معنی میں کہ اس کے یعنی قریب آباد ہوا تھا، بلکہ اس کی جو ہے وہ تاریخ بہت قدیم ہے، اور قدیم ترین مکاتب فکر بھی یہاں پائے جاتے ہیں، قدیم ترین مذاہب بھی یہاں پائے جاتے ہیں، قدیم ترین تہذیب بھی یہاں پائی جاتی ہے۔ تو کہا یہ کیا ہوا کہ ہندی بھی فرنگی کا مقلد اجمی بھی، یہاں ہندی سے مراد بقیہ اجمی، ویسے عجم میں سارے شامل ہو جاتے ہیں، اور یہاں اجمی سے مراد کون ہو جائیں گے؟ وہ فارس کی تہذیب ہے پوری۔ تو کہا کہ ہندی بھی، یہ جو یعنی حدیث العہد
اقوام ہیں جن کی تاریخ قریب قریب کی ہے، ان کی نسبت تم دونوں زیادہ قدیم ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے وہ فارس کے رہنے والے ہوں، تمہیں تو زیبا نہیں کہ تم مغرب کے اور فرنگی کے مقلد بن جاؤ۔ تو کس درجے یہاں عام ہوئی مرگ تخیل، یعنی جو تخیل والی صلاحیت ہے جو ہماری میراث تھی، اس کو وہ موت کے شکار ہو گئی۔ مرگ تخیل کتنی عام ہو گئی کہ ہندی بھی فرنگی کا مقلد، عجمی بھی، مجھ کو تو یہی غم ہے کہ اس دور کے بہزاد کھو بیٹھے ہیں مشرق کا سرور ازلی بھی۔ بہزاد یہ اصل میں ایک ایران کے مشہور مصور کا نام ہے، اور یہ خود جو ہے نا مصور بھی تھے، نقاش بھی تھے، اور ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور ان کے شاگرد ہیں جو ہمایوں کے ساتھ پھر یہاں ہندوستان آئے، اور یہاں پر بھی جو ایرانی اثرات ادب پر اور کہیے کہ جو فن پارے ہیں مختلف مصوری کے ان میں ظاہر ہونے لگے۔ اور یہ پھر خود یعنی لفظ بہزاد اس شخص کے نام سے وہ ادب میں ایک تلمیح بن گیا ادبیات کے لیے، فنون لطیفہ ہوں، نقاشی، مصوری اور شاعری، ادب، ان کے لیے ایک وہ تلمیح بن گیا، یعنی ایک عنوان بن گیا۔ مجھ کو تو یہی غم ہے کہ اس دور کے بہزاد، یعنی اس دور میں فنون لطیفہ کے حامل افراد کھو بیٹھے ہیں مشرق کا سرور ازلی بھی۔ مشرق میں جو سرور ازلی پایا جاتا تھا، ایک سرور یعنی ایک خاص صفات اور ایک خاص صفت جو پائی جاتی تھی ازل سے، یعنی شروع سے تھی، بہت قدیمی تھی، وہ کھو بیٹھے ہیں، اپنے ماضی سے منقطع ہو گئے، اپنے ثقافتی تہذیبی ورثے سے بے پرواہ ہو گئے۔ معلوم ہے اے مرد ہنر تیرے کمالات، صنعت تجھے آتی ہے پرانی بھی نئی بھی۔ یعنی دکھا رہے ہیں، اس کو یاد کروا رہے ہیں مشرق کے رہنے والے آدمی کو، جس کو مرد ہنر کے عنوان سے وہ تعبیر کر رہے ہیں۔ مرد ہنر یعنی ہنرمند آدمی ہے، تو یہ عجم کا مرثیہ ہے جو کہہ رہے ہیں اقبال، اور یہ فارسی شاعری میں اور زیادہ نظر آتا ہے، اردو شاعری میں اتنا زیادہ نہیں ہے، مگر آپ کو چونکہ فارسی اسالیب میں عجم کی فوقیت، اور اسی طرح سے کہیے کہ فارس کی فوقیت، فارس تہذیب کی فوقیت وہ اس کے استعاروں میں گدھی ہوئی ہے، تو وہاں اقبال کے ہاں بھی آپ کو یہ بہت زیادہ نظر آئے گا کہ جس طرح سے مرد مسلمہ اور مرد حق کی تعبیرات وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اردو میں، تو وہاں پر وہ اہل مشرق اور اسی طرح اہل فارس کی ترکیبات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو پھر استعمال جدید دنیا میں بھی کیا جا رہا ہے، یہ دکھانے کے لیے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ وہاں کتنا کچھ اون کیا جاتا ہے اقبال کو، تو وہ دکھانے کے لیے کہ اقبال بھی فارس کی فوقیت کے قائل تھے، حالانکہ وہ اپنی جگہ ایک اسلوب ہے، اور اس میں اس کا جو درجہ ہے وہ جیسا کہ عرض کیا ابھی کہ وہ اسلامی تہذیب کی فوقیت کے تابع ہے۔ اقبال کے پورے تناظر میں اگر آپ اسے دیکھیں تو وہ اسلامی تہذیب کی فوقیت کے تابع ہے۔ مجھ کو تو یہی غم ہے کہ معلوم ہے مرد ہنر تیرے کمالات، صنعت تجھے آتی ہے پرانی بھی نئی بھی۔ صنعت یعنی یہ جو خلاقی ہے، تخلیق کی صلاحیت ہے، ایجادات کی صلاحیت ہے، چاہے وہ افکار کی دنیا ہو، چاہے وہ تخیلات کی دنیا ہو، چاہے وہ تہذیب اور ثقافت کے میدان ہو، ان سب کی صنعت تجھے آتی ہے پرانی بھی نئی بھی۔ یعنی پرانی تہذیب کے اعتبار سے بھی تم بہت ورثہ رکھتے ہو بڑا، اور آج کے اعتبار سے بھی اگر تم چاہو تو اپنی صلاحیت تخیل کو، صلاحیت صنعت کو استعمال کر کر بہت کچھ کر سکتے ہو۔ فوقیت خاوراں پھر اس میں آ رہا ہے۔ فطرت کو دکھایا بھی ہے دیکھا بھی ہے تو نے۔ اچھا، اس کا سبب کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا، فطرت کو دکھایا بھی ہے دیکھا بھی ہے تو نے، فطرت کو دکھایا بھی ہے دیکھا بھی ہے تو۔ دکھایا میں وہ سارا لٹریچر آ جاتا ہے جس میں تعبیرات موجود ہیں، اور دیکھے بغیر دکھانا ممکن نہیں ہے۔ تو یعنی قرآن حکیم بھی جس طرف اشارہ کرتا ہے نا کہ اس کائنات کو دیکھو، اور اس میں جو مظاہر قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں اس کے ذریعے سے اپنے خالق حقیقی کو پہچاننے کی کوشش کرو، تو یہ کام تم نے کیا ہے، ماضی تمہارا اس سے خالی نہیں ہے، تم ماضی میں کرتے رہے ہو، دیکھا بھی ہے تم نے اور دکھایا بھی ہے، اور یہ کام جب تم نے پہلے کیا ہے تو اس سے معلوم ہو اب بھی کر سکتے ہو۔ یعنی کسی صلاحیت کا ماضی میں تمہارے اندر موجود ہونا وہ اس بات کا غماس ہے کہ تم یہ کام پھر بھی کر سکتے ہو، تمہارے اندر اس کی صلاحیت ہے۔ فطرت کو دکھایا بھی ہے دیکھا بھی ہے تو نے، آئینہ فطرت میں دکھا اپنی خودی بھی۔ اب کرنے کا کام کیا ہے، اب یہ کرو کہ آئینہ فطرت میں دکھا اپنی خودی بھی، یعنی پہلے تو یہ جو مغرب کی قرآنہ تقلید ہے، مغرب کے مقلد تم بن گئے ہو، اس سے نکلو، اور پھر اس کے بعد آئینہ فطرت میں اپنی خودی کا اظہار کرو۔
یعنی یہ کہ جو تمہاری خاصیت ہے وہ اصل میں وہ حق کا پیغام ہے جس کے تم امین ہو. اور یعنی اسلامی تہذیب جو ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے مشرق کے کی تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے. تو اس تہذیب کا اظہار کرو آئینہ فطرت میں. یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کا ایک فطری دین ہونا، فطری مذہب ہونا، اس سے اب دنیا کو باور کرانا تمہارا کام ہے، اپنی اس خداداد صنعت و صلاحیت اور تخیل کو استعمال کرتے ہوئے جو تمہارے ماضی میں نظر آتی ہے. اس کو استعمال کر کر بروئے کار لا کر جو کام تم کرو گے وہ پھر دنیا کے لیے ایک خیر کا بہت بڑا دروازہ ہوگا جو کھل جائے گا. فطرت کو دکھایا بھی ہے، دیکھا بھی ہے تو نے، آئینہ فطرت میں دکھا اپنی خودی بھی، یعنی اپنی اصل پر کھڑے ہو کر اپنے ہونے کو منوا لو، اپنے وجود کو منوانا یہ تمہارا کام ہے. سرود دو طرح کا، یعنی سرود نغمہ. تو ایک روایتی بحث ہے نا کہ بھئی گانا، موسیقی، نغمہ حلال ہے حرام ہے. تو وہ جو فقہی اور شرعی بحث ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے مگر اس سے استفادہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک مضمون پیدا کیا. اقبال نے اس میں تقابل اپنا جو نظریہ تھا نا، اس نظریے کے ابلاغ کے لیے اس بحث کو استعمال کیا ہے جو عام طور پر رائج ہے. یہ بات ہے کہ جو مذہبی طبقات ہیں، صوفی و ملا، وہ کیا کہیں گے کہ بھئی موسیقی حرام ہے، اور جو شرعی فتویٰ بتائیں گے. تو اب اقبال نے کہا کہ بھئی یہ میرا میدان تو نہیں ہے، مگر میں نغمے سے، یعنی نغمے کے حلال و حرام ہونے سے اپنے نظریے پر ایک استدلال کرتا ہوں. وہ کیسے کرتے ہیں دیکھیے، خوبصورت سا ہے جی، استعمال کیا ہے اور اس پوری بحث کو استعمال کیا کہ بھئی تم کہتے ہو نغمہ حرام ہے، تم کہتے ہو حلال ہے، میرے نزدیک کون سا نغمہ حلال ہے اور کون سا حرام ہے میں بتاتا ہوں. یعنی فقہی بحث، شرعی بحث اپنی جگہ، اس سے بحث نہیں ہے، مگر اس پوری بحث سے کو استعمال کرتے ہوئے ایک خاص مضمون پیدا کیا ہے. وہ کیا ہے دیکھیے، کہتے ہیں کھل جاتا سرود حلال، یعنی حلال نغمہ کون سا ہے. کھل تو جاتا ہے مغنی کے بم و زیر سے دل، کھل تو جاتا ہے مغنی کے بم و زیر سے دل. مغنی گانے والا، اور بم و زیر و بم عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں نا موسیقی میں ٹونز ہوتی ہیں نا، دو ٹون، ایک ہے ہائی ٹون ہے، ایک لو ٹون ہے، اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے، اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے، اس کا جو ردم ہے. تو کہا کہ یہ جو بم و زیر ہے، زیر و بم نیچے آنا، زیر بم اوپر جانا. تو یہ جو زیر و بم ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو موسیقی کا دل دادا ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے. یعنی اس کو لگتا ہے کہ ہاں اس میں ایک سرور ہے، اور وہ ایک خاص طرح کے وجد میں آ جاتا ہے، اور اس کو دل کے تار ہلتے ہوئے محسوس ہونے لگتے ہیں. تو کہا کہ ذرا دیکھو، کھل تو جاتا ہے مغنی کے بم و زیر سے دل، نہ رہا زندہ و پائندہ تو کیا دل کی کشود. ایک دفعہ کھل گیا، کھل جانا کیا ہے. اب اس کے بعد یہ زندہ و پائندہ بھی رہتا ہے دل یا نہیں رہتا؟ اس موسیقی سے جس کے تم دل دادا ہو، کیا اس سے یہ دل کا کھل جانا باقی بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ کہتے ہیں کہ اگر زندہ نہ رہے، کشود کھلنا، یعنی پہلے جو کہا نا کہ اس زیر و بم سے کھلتا ہوا معلوم ہوتا ہے تمہیں، مگر کیا یہ کھلا رہتا بھی ہے؟ اور کھلا رہتا ہے تو کیا زندہ و پائندہ بھی ہوتا ہے؟ کیا یہ دل کی ایسی حیات کا سامان ہے یہ موسیقی، جو آلات موسیقی سے، آلات طرب سے پیدا کی جاتی ہے، کہ وہ دل کو زندہ کر دے اور دل کو پائندہ کر دے؟ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے نا. ایک ہے عارضی لذت جو موسیقی میں انسان محسوس کرتا ہے، ایک لمحے کو ایک وجد میں آ جاتا ہے، مگر یہ جو وجد ہے اس کا جسمانی قسم کا، اور جو ایک جسمانی لذت ہے، نفسانی لذت ہے، کیا یہ دل کی زندگی اور پائندگی کا بھی سامان ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو کہتے ہیں میرا مسئلہ وہ ہے، نہ رہا زندہ و پائندہ تو کیا دل کی کشود، دل کا کھلنا کیا فائدہ مند رہا ہے. ابھی سینہ افلاک میں پنہا وہ نوا، سینہ افلاک کے پورے آسمان زمین کو آپ کہہ لیجئے، اس کو ایک سینے سے تعبیر کیا، اور اس کے اندر ایک نوا، جیسے ایک موسیقار کے سینے میں ایک نوا، ایک آواز، ایک صدا ہوتی ہے، ایک نغمہ ہوتا ہے. تو کہا اسی طرح ہے ابھی سینہ افلاک میں پنہا وہ نوا، جس کی گرمی سے پگھل جائے ستاروں کا وجود. یہ نغمہ کیا ہے جس سے جو ہے وہ کچھ دیر کو تم وجد میں آ جاتے ہو اور تم رقص کرنے لگتے ہو؟ یہ کون سا نغمہ ہے؟ اصل نغمہ تو وہ ہے ابھی سینہ افلاک میں پنہا وہ نوا، جس کی گرمی سے پگھل جائے ستاروں کا وجود. ستاروں کا، یعنی وہ کارآمد ہو نا، اور اس کی تاثیر یہاں تک ہو، ستاروں کا وجود اس سے پگھل جائے، جس کی تاثیر سے آدم ہو غم و خوف سے پاک، اور پیدا ہو ایازی سے مقام محمود. جس کی تاثیر سے ہو آدم
غم و خوف سے پاک. اب یہ لفظ غم و خوف جو ہے نا، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. قرآن حکیم جا بجا ذکر کرتا ہے ایک خاص تعبیر، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ کیا ہے؟ یہ اہل جنت کا وصف بیان کرتا ہے. جب بتایا جاتا ہے اہل ایمان ان کے اوصاف یہ ہیں، پھر یہ کرتے آخرت میں سوال و جواب ہے، اور اس کے بعد جب جنت چلے جائیں تو ان کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جو بہت سی نعمتیں ذکر کی جاتی ہیں نا، یہ ہر سطح پر کارآمد ہیں. یعنی کسی کے لیے جنت میں حور و قصور جو ہے وہ اٹریکشن رکھتی ہے، کسی کے لیے جو ہے نا جنت میں شہد اور دودھ کی نہریں دلچسپی کا سامان ہیں، کسی کے لیے جنت خود ایک نظارہ ہے، کسی کے لیے جو ہے وہ جہنم سے خلاصی بہت بڑی نعمت ہے، کسی کے لیے وہاں دیدار باری تعالیٰ وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے اس کا. اور کسی کے لیے ایک خاص سطح پر خوف و حزن کا ختم ہو جانا، یہ اس کا سب سے بڑا وصف بن جاتا ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ جنت کیا ہے تو ایک بہت بڑا جواب اس کا یہ ہوگا، اور اتنا بڑا جواب ہوگا کہ وہ پوری جنت کو ڈیفائن کر سکتا ہے، یا کہ یہ جنتی زندگی کو ڈیفائن کر سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہاں رہنے والوں کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. زوال خوف و حزن جب ہو جائے تو یہ جنت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ایسی تعبیر جنت کی کہ وہ جنت ہی کا وصف ہو اور کہیں کا نہ ہو. دنیا میں کسی کو اگر وہ سب کچھ نعمتیں جو جنت میں ذکر کی جا رہی ہیں، مثال کے طور پر حور و قصور اور شہد اور دودھ کی نہریں، یہ سب کسی درجے میں یہاں مل بھی جائیں، کسی درجے میں مل جائیں، ظاہر سی بات ہے جنت کی نعمتوں کا تقابل دنیا کی نعمتوں سے نہیں ہو سکتا. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی جو متعارف نعمتیں ہیں، جانی پہچانی نعمتیں، انہی سے جنت کی نعمتوں کو مشابہ قرار دے کر بیان کیا نا، تاکہ انسان سمجھ بھی سکے اور کچھ اس کو ریلیٹ کر سکے اس کے ساتھ. یہ سب کچھ اس کے پاس بدرجہ کمال ہو دنیا میں، وہ جنت دنیا میں بنا لے، مگر اس کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا شخص اس کو خوف و حزن نہیں ہے. اسی بات کا تو خوف ہے، ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ ختم نہیں ہوگا تو میں ختم ہو جاؤں گا. اور حزن یہ ہے کہ اس کو زوال نہ آ جائے. تو خوف و حزن کی ایک تعبیر یہ بھی کی نا، خوف وہ ہے جو کہ انسان کو مستقبل دونوں طرح سے کیا، مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے حزن، ماضی کے بارے میں، اور یوں بھی کہا کہ حزن جو ہے وہ مستقبل کے بارے میں اور خوف ماضی کے بارے میں، ماضی کے بارے میں، دونوں طرح، ہاں دونوں طرح کی تعبیر کی. ہاں دونوں طرح، مگر یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہے نا، کہ اندیشہ آپ کو کہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں ایسا نہ کرتا. یہی چیز ہے نا، انہی کے بارے میں انسان پریشان ہے. اگر ماضی میں یوں کرتا تو آج ایسا نہ ہوتا، اگر میں ماضی میں ایسا نہ کرتا تو آج میرے لیے یہ ہوتا. تو یہ چیز ایسی ہے جو دنیا میں ساری نعمتوں کے ساتھ کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے اس اصول پر بنایا ہی نہیں. دنیا کا اصول موضوع یہ ہے کہ یہاں پر خوف و حزن ہوگا، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو، چاہے وہ نعمتوں سے بھرپور ہو چاہے وہ نعمتوں سے، جس کو نعمتیں کہا جائے، اس سے خالی نظر آئے، چاہے وہ شکر گزار ہو چاہے وہ صبر کرنے والا ہو. دونوں صورتوں میں، ہر دو صورت میں اس کو خوف و حزن سے یہاں دوچار رہنا ہے. چاہے وہ خدا پرستی کی زندگی گزار رہا ہے اور صراط مستقیم پر چل رہا ہے، تب بھی اس کو کچھ نہ کچھ خوف و حزن رہتے ہیں، اگرچہ اس کی نوعیت بدل جاتی ہے. اللہ پر توکل کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، آخرت کو ماننے کی وجہ سے نوعیت بدل جاتی ہے، مگر خوف و حزن سے وہ پاک نہیں ہو جاتا. یعنی یہ ایک فطری بات ہے. مگر جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں خوف و حزن اس کو نہیں ہوگا. تو کہہ سکتے ہیں کہ جنت کیا ہے کا ایک بڑا جواب یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں خوف اور حزن نہ ہو. تو اب یہ ایسی چوٹ ماری ہے اور ایسی مار ماری ہے کہ کہا کہ بھئی یہ تمہارا جو سرود ہے نا، سرود حرام جو ہے، جس کو تم نے دنیا کی لذت اور جسمانی سرور اور رقص کا ذریعہ بنایا ہوا ہے نا، اس کے اندر یہ نہیں پایا جاتا. یعنی ایسا ہے نا کہ کوئی شخص اپنی کسی چیز کی آپ کو اچھائیاں بیان کرے، آپ بتائیں کہ بھئی اس میں یہ مسئلہ، اور وہ مسئلہ اتنا بنیادی ہو کہ اس شے کی ساری اچھائیاں اس سے ضرب کھا کے ختم ہو جاتی ہوں. تو یہ مسئلہ ہے دنیا کے سرور میں کہ یہ عارضی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ تو کہا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں پائیدار. کہا جس کی تاثیر سے آدم ہو غم و خوف سے پاک، کل نوع انسانی کے لیے پیغام ہے، اور پیدا ہو ایازی سے مقام محمود. ایسا سرود چاہیے میرے نزدیک، حلال یہ ہے، اور پیدا ہو ایازی سے مقام محمود. یہاں مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ وہ نہیں جو حدیث شریف میں ذکر ہوا آخرت میں وہ مقام جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جائے گا، اور لوائے محمود جسے کہا گیا، حمد کا جھنڈا. نہیں، یہاں مراد ہے وہ جو محمود و ایاز کا واقعہ ہے. محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا وزیر تھا، یہ غلام ادا تھا اور غلام تھا.
تو اب غلام کے لیے جو کہیے کہ غلامی سے آزادی کا ایک سامان ہے نا، اور پیدا ہو ایازی سے مقام محمود، ایاز ہو مگر وہ پھر مقام محمود پر فائز ہو جائے، یعنی محمود جیسا آزاد بن جائے اور اس طرح کا مقام حاصل کر سکتا ہو، ایسا سرود چاہیے مجھے، استغنا ہے اس کے اندر جی۔ اور پیدا جس کی تاثیر سے آدم، اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، سرود حلال، اب پھر اس کے ساتھ آگے بھی جوڑتے چلے جائیں گے۔ کھل تو جاتا ہے مغنی کے بم و زیر سے دل، نہ رہا زندہ و پائندہ تو کیا دل کی کشود ہے، ابھی سینہ افلاک میں پنہا وہ نوا، جس کی گرمی سے پگھل جائے ستاروں کا وجود، جس کی تاثیر سے آدم ہو غم و خوف سے پاک، اور پیدا ہو ایازی سے مقام محمود۔ مہو انجم کا یہ حیرت کدہ باقی نہ رہے۔ اب اسی طرح یعنی یہ جو سرود حلال ہے اقبال کے نزدیک، وہ پیغام خودی ہے اصل میں نا، تو کہہ رہے ہیں کہ مہو انجم کا یہ حیرت کدہ باقی نہ رہے، تو رہے اور تیرا زمزمے لا موجود۔ مہو انجم کا یہ حیرت کدہ، یعنی یہ جو مہو انجم یعنی چاند اور ستارے اور سورج اور پہاڑ اور آسمان، یہ جو پوری کائنات ہے نا، اس کا ایک بنیادی وصف حیرت ہے، تحیر، حیرت تحیر، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو اتنا وسیع بنایا اور اس کے اندر سامان حیرت جا بجا رکھا ہے، اور یہی وہ حیرت، کریوسٹی جسے کہتے ہیں نا، کہ آپ کے اندر تجسس پایا جاتا ہے کہ یہ ایسا کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو اسی سے اکتشافات، انکشافات، ایجادات کے اور تحقیق کے راستے کھلتے ہیں۔ تو یہ جو حیرت کا، اس لیے دنیا کی، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جنت کی ایک بہترین تعبیر کیا تھی کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں خوف و حزن نہیں ہے، اسی طرح دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں حیرتوں کا ایک تسلسل ہے انسان کے پاس۔ تو کہا کہ مہو انجم کا یہ حیرت کدہ باقی نہ رہے، تو رہے، یعنی مراد وہ صاحب خودی فرد ہے، تو رہے اور تیرا زمزمے لا موجود، اس کے رہنے کا سبب، اس کے ایک لیجیٹیمیٹ بینگ ہونے کا جو کی بنیاد بن سکتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کا زمزمہ، یعنی اس کا جو نعرہ، اس کا جو نغمہ ہے نا، وہ لا موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسی ذات کی مالا جپنے والا ہے کہ جس کو مان لینے کے بعد یہ جو کچھ موجودات ہیں نا، یہ اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ جب فصل گلو لالا کا نہیں بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، اس کے معنی میں سے ایک معنی ہے لا موجودہ الا اللہ، کوئی چیز موجود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو لا موجود، زمزمہ لا موجود کیا ہے؟ لا موجودہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ کا ایک نغمہ رہ جائے اور کچھ نہ رہے، یعنی یہ کائنات جس کی حیرت میں، مسئلہ یہ ہے نا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، وہ حیرت کدے میں گم ہو جاتا ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ اس کے لیے، یعنی ہر شے تناسب سے ہوتی ہے نا، آپ کے سامنے مثال کے طور پر یہ ایک بلڈنگ ہے، مثال کے طور پر 20 منزلہ بلڈنگ ہے، تو آپ کہیں گے بہت بڑی ہے، تو یہ تناسب ہے، کیوں کہ شہر کی بقیہ عمارتوں کی نسبت، مگر اگر نانگا پربت پہاڑ کے بالمقابل وہ جو ہے 20 منزلہ عمارت ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ چھوٹی سی ہے، تناسب نسبت سے چیز ہے۔ تو یہ کائنات اپنی ذات میں اتنی محیب ہے، اتنی وسیع ہے، اس کے اندر حیرتوں کا اتنا سامان ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کوئی حد نہیں، مگر اگر کوئی شخص صرف اسی کو دیکھے، مگر اس کے بالمقابل اگر وہ ذات باری تعالیٰ اور اس کی قدرتوں اور اس کی خلاقی کو دیکھنے لگے تو یہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں اس کے سامنے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے یہ لا موجود ہو جاتی ہے، لا موجودہ الا اللہ، اللہ کے تناسب سے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نسبت سے اس کائنات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ورنہ اپنی ذات میں بہت بڑی چیز ہے۔ تو کافر کیا کرتا ہے کہ مہو انجم کے حیرت کدے میں گم رہتا ہے، اور مومن کیا کرتا ہے، اس کا نعرہ لا موجود، ترانہ لا موجود، زمزمہ لا موجود، یعنی لا الہ الا اللہ کا زمزمہ وہ چلتا رہتا ہے۔ مہو انجم کا یہ حیرت کدہ باقی نہ رہے، تو رہے اور تیرا نغمہ اور تیرا زمزمہ لا موجود۔ معلوم ہوا کہ سرود حلال کیا ہے؟ وہ زمزمہ لا موجود یعنی لا الہ الا اللہ کا نغمہ ہے، جس کو مشروع سمجھتے ہیں فقیہان خودی۔ جس طرح فقیہان مذہب ہوتے ہیں نا، اور درسیات فقہ میں حکم لگاتے ہیں، تو وہاں سے میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ وہ سرود کی پوری بحث، یعنی موسیقی کے حلال و حرام ہونے کی بحث سے کو استعمال کرتے ہوئے یہ اپنا مضمون واضح کر رہے ہیں۔ تو فقیہان حرم کیا کہتے ہیں کہ بھئی موسیقی حرام ہے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے فقیہان حرم اور ایک ہے فقیہان خودی، میرا مسئلہ خودی ہے، تو فقیہان خودی کا فتویٰ اس بارے میں یہ ہے،
وہ کیا ہے جس کو مشروع، مشروع کا مطلب ہے شریعت میں جائز ہونا کسی شے کا، لیجیٹیمیٹ ہونا، تو جس کو مشروع سمجھتے ہیں فقیہان حرم، پرمیسیبل ہونا، جس کو مشروع سمجھتے ہیں فقیہان خودی، منتظر ہے کسی مطرب کا ابھی تک وہ سرود، منتظر ہے یعنی انتظار میں ہے کسی مطرب کا، مطرب یعنی طرب ساز بجانے والا اور ایک نغمہ پیدا کرنے والا، کہ منتظر ہے کسی مطرب کا ابھی تک وہ سرود، وہ نغمہ اب تک انتظار میں ہے، کس کے؟ کسی مطرب کا، اس ساز کو بجانے والے کے انتظار میں۔ وہ کون سا ساز ہے؟ خودی کا ساز ہے۔ وہ کون سا ساز ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا نغمہ ہے۔ اس سرود، اس نغمے کو گانے والے کے منتظر ہیں اب تک وہ لوگ جو فقیہان خودی ہیں۔ آگے بڑھیں، اس سرود حلال کے بالمقابل سرود حرام کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس، اب جیسے بات ہے وہاں تو موسیقی کی بحث تھی، یہاں پر موسیقی سے مراد کیا ہو گئی؟ ایک طرف خودی کا نغمہ ہے اور دوسری طرف خودی کے بالمقابل کون سا آئے گا نغمہ؟ وہ ذلت کا، محکومی کا اور بے حمیتی کا اور لاچاری کا ایک نغمہ ہے۔ تو کہا کہ سرود حرام کیا ہے؟ نہ میرے ذکر میں ہے صوفیوں کا سوز و سرور، نہ میرے فکر میں ہے پیمانۂ ثواب و عذاب۔ یہ دو طبقات جو فقیہان حرم پر مشتمل ہے نا، یعنی صوفی و ملا، ان کا ذکر کیا کہ نہ میرے ذکر میں ہے صوفیوں کا سوز و سرور، صوفیوں کا جو ذکر ہوتا ہے اس میں سوز بھی ہے، سرور بھی پایا جاتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ نہ میرے فکر میں ہے پیمانۂ ثواب و عذاب، اور نہ میں علماء کی طرح یہ بتا رہا ہوں کہ اس کام میں ثواب ہے اور اس کام میں عذاب ہے، یہ بھی نہیں بتا رہا، میرا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت کی گفتگو یہ نہیں ہے، شریعت کی بحث یہاں پر نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اور پیراڈائم ہے جہاں گفتگو ہو رہی ہے۔ خدا کرے کہ اسے اتفاق ہو مجھ سے، خدا کرے کہ اسے اتفاق ہو مجھ سے، فقیہ شہر کے ہے محرم حدیث و کتاب۔ کہتے ہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، اگر اس کو سمجھا جائے ان ڈیپتھ اور اس تناظر میں، جس تناظر میں بیان کر رہا ہوں، تو اللہ کرے کہ میری اس بات سے فقیہان حرم کو بھی اتفاق ہو، اس لیے کہ فقیہ شہر یعنی جو فقہ کا ماہر ہے شہر کا، وہ محرم حدیث و کتاب بھی ہے، وہ جاننے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کا بھی جاننے والا ہے، تو وہ بھی میرے اس نقطہ نظر کو سمجھے جو میں بات کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک الگ بات ہے، میری بات اس کی بات سے ٹکرا نہیں رہی، بلکہ میں اپنی قوم کے ایک مرض کے علاج کے لیے یہ اسلوب اختیار کر رہا ہوں، تو وہ بھی اس سے اتفاق کرے۔ اگر نوا میں ہے پوشیدہ موت کا پیغام، حرام میری نگاہوں میں ناو چنگ و رباب۔ ایسا سرود یعنی ایسا نغمہ جس میں موت کا پیغام پوشیدہ ہو تو وہ میری نگاہ میں حرام ہے۔ کون سا؟ حرام میری نگاہوں میں ناو چنگ و رباب، نئے کہتے ہیں بانسری کو، اور چنگ اور رباب یہ بھی موسیقی کے آلات ہیں۔ تو کہا کہ ایسے موسیقی جس کے اندر موت کا پیغام ہو وہ میری نگاہ میں حرام ہے، اور جس موسیقی کے اندر، موسیقی سے مراد نغمہ لا الہ الا اللہ، یہ سرود میرے نزدیک حلال ہے۔ یہ ہے تقابل جو کہ ان دو موضوعات میں وہ پیش کر رہے ہیں، سرود حلال یعنی حلال نغمہ، سرود حرام یعنی حرام نغمہ۔ کیا کیا کہ شریعت کے پیراڈائم سے نکال کر یہ جو غیرت و حمیت کا پیراڈائم ہے اس پر لے آئے، اور وہاں اپنا نقطہ نظر یعنی خودی، اس کو کہا کہ خودی یہ حلال نغمہ ہے، اور موت کا پیغام جس کے اندر ہو، جس نغمے میں، وہ حرام نغمہ ہے۔